أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرآن سفر میں آنے والی تمام اہل ایمان بہنوں کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23واں روزہ ہے اور ہمارا قرآنی سفر جو کہ انشاءاللہ شروع ہوگا فمن اظلم کا بقیہ حصہ سے اور الیہ یرد کے آخر تک ہم لوگ جائیں گے، یعنی کہ 24ویں پارے کے بقیہ حصے سے آج کا ہمارا قرآنی سفر شروع ہے اور 25ویں کے آخر تک آج ہمارا قرآنی سفر اختتام پذیر ہوگا۔ ایمان والیو، آج رمضان مکمل پیغام کورس میں ہم نے جن اسباب کا ذکر کرنا ہے وہ 6 سورہ پر مشتمل ہے۔ کتنی سورہ پر؟ 6 سورہ پر مشتمل ہے۔ سورہ المومن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے قرآنی سفر کی طرف جو سورہ ہے سورہ المومن۔ ایمان والیو، قرآنی سفر میں چلنے والی ہماری 7 بیٹیاں کاپی پینسل تھام لیجیے اور جو ہم نے آج تفصیلی جائزہ اور مختصر آپ کو تعارف دینا ہے اس سفر میں کچھ پوائنٹس جو آپ کو رہنمائی کریں گے آج ترجمہ اور تفصیل سمجھنے میں، وہ لکھ لیجیے۔ سورہ المومن 9 رکوعات، 50 آیتیں، 1199 کلمات اور 4960 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام المومن ہے جو آیت 38 میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون سے مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو 2 مزید ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، سورہ غافر اور سورہ الطول کے نام سے بھی۔ اس کے پوائنٹس کچھ اس طریقے سے ہیں، جب آج آپ اس کا مطالعہ کریں گے سورہ المومن کا تو اس میں سابقہ کچھ سبق بھی آپ کو ملیں گے۔ روز محشر کے حوالے سے سابقہ انبیاء کرام کا بھی مختصر ذکر ملے گا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ملے گا۔ اور اس کے بعد میں مناظرہ فرعون کا ذکر بھی اس میں آپ کو ملے گا۔ مویشیوں سے نفع حاصل کرنے کا ذکر بھی سورہ المومن میں آپ کو ملے گا۔ عاد و ثمود کے حالات کا ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ ملائکہ دعا کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی آپ کو ملے گا۔ باقی مزید آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو جو پچھلی سورہ میں آپ ترجمہ اور تفسیر کی صورت میں اپنے علم میں اضافہ کر رہی ہیں، آپ کو سورہ مومن میں وہ چیز دوبارہ سے ملے گی، مختلف جو سابقہ ہمارے اسباب ہیں وہ آپ کو دوبارہ سے بھی ان کا ذکر بھی ملے گا۔ اچھا جی، سورہ مومن کہتی ہے کہ ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم سورہ مومن سے کہ ملائکہ کیا دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو فرشتے اٹھاتے ہوئے عرش کو ہیں، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور جو عرش کے ارد گرد حلقہ زن ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہتے ہیں اے ہمارے رب گھیرے ہوئے ہیں ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے اور پیروی کی ہے تیرے راستے کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ اے ہمارے رب داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین اور ان کی بیویاں اور ان
کی اولاد سے، بے شک تو ہی سب پر زبردست اور حکمت والا ہے، اور بچا لے انہیں سزاؤں سے، اور جس کو تو بچا لے سزاؤں سے اس دن تو گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس پر، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں وضاحت فرمائی ہے کہ ملائکہ بھی حق والوں کے لیے، نیک راستے پہ چلنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ کفار جو توبہ کر لیتے ہیں خالص توبہ، ان کے لیے بھی ملائکہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری سورہ المومن۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ایمان والیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو ہمارا سبق ہے سورہ المومن کے بعد میں وہ ہے جی حامیم السجدہ۔ ایمان والیوں، بہت سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی حامیم سے ہوئی ہے، لیکن اس قسم کی دوسری صورتوں سے جو چیز اسے ممتاز کرتی ہے، جو اسے الگ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی آیت 38 میں آیت سجدہ کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو حامیم السجدہ سے موصوف کیا گیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جو کہ آپ اسی کی تیسری آیت میں موجود پائیں گے، اور وہ نام ہے فصلت۔ اس کے 654 آیات اور اس کے کلمات کی تعداد 796 اور حروف کی تعداد 3350 ہے۔ ایمان والیوں، مزید آپ دیکھیں گے اس کے پوائنٹس کی صورت میں جو ہم آپ کو آگاہی دے دیتے ہیں کہ اس میں آپ تکذیب قرآن کا ذکر دیکھیں گے کہ کس طرح کفار قرآن کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قرآن کے برہان ہونے اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا یقین دہانی کر فرما رہا ہے۔ جنت اور دوزخ کا تفصیل ذکر ملے گا، قدرت کاملہ کا ذکر ملے گا، قوم عاد و ثمود کی تباہی کا ذکر ملے گا، تمام عزائے عینی اور سلطانی کی گواہی کا ذکر ملے گا، نہ سنو قرآن اس کا ذکر ملے گا، نہ سجدہ کرو مت سجدہ کرو اس کا ذکر آپ کو سورہ حامیم السجدہ میں ملے گا۔ شان نزول کے حوالے سے میں ذرا اس صورت کا بتانا چاہتی ہوں۔ ایمان والی قریش مکہ کی جو شدید مخالفت اور مزاحمت کے باوجود آہستہ آہستہ مگر مضبوطی کے ساتھ اسلام اپنے قدم آگے بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی اس بڑی ہستی یا ایسی ہستی اسلام قبول کر لیتی جس کے باعث کفار پر کوہ علم ٹوٹ پڑتا، اور اسلام کے خلاف ان کی انتقامی کارروائیوں کا جو جذبہ تھا وہ بڑی شدت اختیار کر لیتا۔ حضرت حمزہ جو اپنی شجاعت اور ناموری میں بے نظیر تھے، چند روز ہوئے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے مشرف با اسلام ہونے سے وہ شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہو گئے۔ اس مشکل کا حل سوچنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ حرم میں منعقد کی۔ قریش کے دوسرے رؤسا کے علاوہ عتبہ بن ربیعہ بھی وہاں موجود تھا۔ اثناء گفتگو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور انہیں سمجھا کر راہ راست پر لاتا ہے، جس کا تفصیلی ذکر آیت 14 کی تفسیر میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گی۔ جب اس نے اپنی لمبی چوڑی تقریر ختم کی تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت تلاوت فرمائی، جسے سن کر وہ دم بخود ہو گیا اور اپنا سامنا اپنا واپسی وہ مجلسی سے لوٹ گیا۔ یہ اس کی شان نزول تھی۔ تو اسلام کا پرچم چونکہ بلند ہوتا جا رہا تھا آہستہ سے ہی، لیکن مضبوطی کے ساتھ، جو کہ کفار مکہ کو برداشت نہیں تھا۔ تو ایمان والیوں، مزید ہم اس میں دیکھیں گے کہ سورہ حامیم السجدہ میں کھالوں کی گواہی کا ذکر ہوا ہے، اور کھالیں کون سی؟
ایک ہوتا ہے جانوروں کی کھالیں، یہ انسانوں کی کھالوں کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ حامیم السجدہ ہمیں کس طرح بتاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو حساب شروع ہوگا، اس وقت گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں۔ اس کے بارے میں وہ جو کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے عذاب روز محشر ہماری گواہی دیں گے، کھال تک ہماری گواہی دے گی۔ سورہ حامیم السجدہ نے ہمیں بتایا ہے۔ مزید ایمان والیوں، نہ سنو قرآن، اس کے بارے میں بھی ہمیں حامیم السجدہ کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہنے لگے وہ کافر، مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان، شاید اس طرح غالب آ جاؤ۔ ایمان والیوں، کفار کا ایک مزاج تھا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی تھی تو انہوں نے شور و غل کرنا شروع کر دیا، اپنا اوغا ارائی کرنا شروع کر دی کہ جس کے باعث لوگ قرآن پاک کو نہ سن سکے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی ایک خود فریبی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ناکام کیا، اور قرآن پاک کی جو حقانیت ہے، جو عظمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے انداز میں بتائی کہ یہ میری کتاب ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہم جب آپ کو سبق سنا رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کا، تو قرآن پاک کی تکذیب کرنے والوں کا جہاں پہ ذکر ملتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ بڑے واضح، بڑے شرح و بسط سے یہ بات وضاحت فرماتا ہے کہ قرآن میری کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ یہ ایک فصیح اور بلیغ واضح عربی زبان میں ہے۔ تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ خود اپنی اس مقدس کتاب کی عظمت بیان کر کے ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو اس بات پہ لے کے آتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو تمہیں راہ راست پر لے کے آ سکتا ہے، کوئی اور کتاب نہیں لے کے آ سکتی۔ تو اس کی حقیقت اپنی جگہ قائم ہے، قرآن کی حقیقت۔ تو ایمان والیوں، کفار کا طرز جو تھا کہ اسی لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ پروگرامس کیے جاتے ہیں تو تلاوت قرآن پاک ہو تو ادب کا بولا جاتا ہے کہ ادب سے بیٹھ جائیے، ادب سے سنیے، کیونکہ یہ قرآن کا ادب ہے، اور اس میں اوغا ارائی کرنا، شور و غل کرنا یہ کفار کا مزاج تھا کہ وہ قرآن کی حقانیت کو برداشت نہیں کر پا سکتے تھے، انہیں قرآن کی جو سچائی ہے وہ برداشت نہیں تھی، جس کے لیے وہ ایک تمسخرانہ ماحول بنا دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ادب قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایمان والیوں، مت سجدہ کرو، یہ ہمیں بتائے گی سورہ حامیم السجدہ کہ مت سجدہ کرو کی کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی، سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقع ہی اس کے پرستار ہو۔ ایمان والیوں، انسان اگر عقل سے کام لے تو اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بھی تو کسی نے بنائے ہیں۔ تو اگر ہم سورج، چاند، ستارے کی پرستش کر سکتے ہیں، ان کی پوجا کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی پوجا کریں جس نے ان کو بنایا ہے۔ لیکن عقل سے خالی لوگ، ایمان سے بے ایمان لوگ، غافل لوگ کیسے اللہ کی اس حکمت کو سمجھے کہ ہم اس کی عبادت کریں جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ تو مت سجدہ کرو ایسی چیزوں کو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ ایمان والیوں، مزید آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو سابقہ ہم نے سبق پڑھائے ہیں ان کا بھی ذکر آپ کو سورہ حامیم السجدہ میں انشاءاللہ ملے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے سبق کی جانب، جو کہ ہے آج کے ہمارے قرآنی سفر کا سورہ شورا۔ شورا کا معنی ہے ایمان والیوں باہمی مشورہ کرنا،
باہمی مشورہ کرنا۔ آیت نمبر 38 میں شورا کا لفظ آیا ہے اور اسی سے اس کا نام ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع، 53 آیتیں، 860 کلمات اور 3588 حروف ہیں۔ ایمان والیوں، سورہ شورا میں آپ آج جن چیزوں کا مطالعہ کریں گی اس میں ہے قدرت کی نشانیاں، بڑی شرح و بست سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے بابت سوال، نیک اور بد اعمال کا ذکر ہوگا اور عظمت قرآن کا ذکر بھی ہوگا۔ تم ڈراؤ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں تم ڈراؤ، اس کا ذکر ہوگا۔ دین اور دیگر انبیاء کرام کی جو کوشش ہے اس کا ذکر ہوگا۔ تفرقہ بازی کا ذکر ہوگا، حجت بازی کا ذکر ہوگا، باہمی مشورے کا ذکر ہوگا۔ بدلہ لینا کوئی ملامت نہیں، معاف کرنا بہتر ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ وہ دعا کن لوگوں کی قبول کرتا ہے اس کا ذکر ہوگا۔ ہاتھوں کی کمائی کا ذکر ہوگا۔ جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ ایمان والیوں، جیسے کہ وہی ذکر دوبارہ آ رہے ہیں، جیسے قدرت کی نشانیاں، قیامت کے حوالے سے سوال، نیک اور بد اور عصمت قرآن وغیرہ، ہم بار بار ان کو آپ کو سناتے آ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں تفرقہ بازی کے بارے میں۔ دیگر جو ہمارے انبیاء کرام ہیں ان کا دین کے حوالے سے کیا کوشش تھی، اس کی ہمیں سورہ شورا کیا بتاتی ہے، اس چیز کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے مقرر فرمایا تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا، اس میں بہت گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں یہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ہم نے دیگر انبیاء کرام کو بھی اسی طریقے سے وحی کیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، سمجھائیں اور جو حق پیغام ہماری طرف سے آیا ہے وہ ان کو سنائیں، اور آپس میں کوئی ایسی گفتگو نہ ہو، ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے آپس میں لوگ انتشار یا پھر الگ الگ ہونے کے فرقوں میں بٹ جائیں۔ تو یہ ہمیں سورہ شورا بتاتی ہے۔ دیگر ہمیں شورا یہ بتاتی ہے کہ تفرقہ بازی کے حوالے سے اور نہ بٹے وہ فرقوں میں مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم۔ یہ تفرقہ محض باہمی حسد کے باعث تھا۔ دین ایک ہو، راہیں الگ ہوں، ایک منزل ہو، راہیں الگ ہوں، ایک دین ہو، رستے الگ ہو، تو کتنی مایوب سی بات ہے۔ تو ایمان والیوں، بہرحال جن کے پاس علم حقیقی آ جاتا ہے، جو سمجھ جاتے ہیں دین اسلام کی حقانیت کو، تو وہ آپس میں تفرقوں میں نہیں بٹتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ توحید ایک، رسالت ایک، دین ایک، اسلام ایک۔ جب ہمارا خدا ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، تمام سابقہ نبیوں کی اور شریعت کی تصدیق کرنے والے ہیں، نبی آخری ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا رمضان ایک ہے، تو پھر مسلمان کیوں جدا ہے؟ تو بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے بھی یہاں پر سبق رکھتی ہے کہ ہم بھی جب کسی کو حق پیغام دیں تو ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانے کے لیے ہمیں سبق دینے چاہیے، ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس میں سارے مل بیٹھ کر اپنی منزل مقصود کی طرف جائیں۔ مزید ایمان والیوں، سورہ شورا جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے حجت بازی کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں حجت بازی، یہ حجت ہوتا ہے دلائل دینا، ایسی
غلط جو یہاں پہ جن لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے لیے تھا. میں ترجمہ سناتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں. اور جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں اس کے بعد کہ اکثر حق شناس اس کو مان چکے ہیں، سو اس کی حجت بازی لغو ہے اور ان کے رب کے نزدیک اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی وہ لوگ جو حق قبول کر چکے اب انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ لوگ جن کی اپنی بدبختی، جن کے سینے، جن کے قلب جو ہے وہ نور سے، ایمان سے منور نہیں ہے، تو وہ ایمان والوں کے لیے حجت بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، فضول کے اعتراضات اور دلائل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ راہ سے ہٹیں اور جس سے ہم بے راہ روی کی جو زندگی گزار رہے ہیں اس راہ میں آ جائیں. اور ایسے لوگوں کی حجت بازیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جو حق سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں. ہاتھوں کی کمائی، سورہ شورا ہمیں ہاتھوں کی کمائی کے حوالے سے دعا، وہ دعا کن لوگوں کی قبول کرتا ہے. سورہ شورا ہمیں کیا بتاتی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کے حق سے بھی انہیں زیادہ اجر دیتا ہے اپنی مہربانی سے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو کون سے عمل کرتے ہیں؟ نیک عمل کرتے ہیں. بلکہ نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ ان کی مانگ سے زیادہ ان کو عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں سورہ شورا بتا رہی ہے. آگے ہے جی ہاتھوں کی کمائی کیا ہے. سورہ شورا ہمیں یہ بتاتی ہے اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے اور وہ قریب درگزر فرما دیتا ہے تمہارے بہت سے کرتوتوں سے. یاد رکھیں اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے تو وہ ہماری اپنی بدعمالی کے سبب آتا ہے. اللہ کے حضور صرف خیر ہے. کیا ہے؟ صرف خیر ہے. باقی جو کچھ برا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جانے میں یا انجانے میں، ہم سے خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، کچھ ایسا عمل ہوا ہے کہ وہ ہمیں برا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اچھا کرے گی تو ہاتھ اچھا کمائیں گے، نیک کرے گی تو ہاتھ نیک کی کمائیں گے، اور اگر ہم برا کریں گے تو ہاتھوں میں برائی آئے گی. اس لیے جو بھی ہم کمائیں گے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. باہمی مشورہ کے حوالے سے سورہ شورا کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایمان والیوں، اسلام نے ایک بڑا خوبصورت سلوک اور مزاج ہمیں بتایا ہے کہ مشورہ کر لیا، کیونکہ مشورے میں خیر ہے، برکت ہے. یہاں پر اور مشورہ کرنے کے لیے ایمان والیوں یہ نہیں کہ ہم ہر کسی سے مشورہ کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ وہ جو دینی علم کی مہارت، دینی علوم کی مہارت رکھتا ہو، دینی سنجیدگی رکھتا ہو، اس سے مشورہ کرنے میں کوئی کباہت نہیں. کیونکہ آپ نے سورہ شورا میں یہ دیکھا کہ وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں، ظاہر اللہ کے نیک لوگ بھی اس کی بات کو، حکم کو مانیں گے نا اور پھر نیک کام کریں گے. انہیں کہا گیا ہے کہ تم آپس میں باہمی مشورہ کر لیا کرو. یہ حدیث سے بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ مشورے کو رواج دو، مشورہ کیا کرو، باہمی مشورہ کیا کرو، اس میں برکت رہتی ہے. تو ایمان والیوں، جیسے کہ ہم ماشاء اللہ جب دنیاوی کوئی امور کرنا ہوتا ہے تو ہم مشورہ طلب کرتے ہیں، کہ ہم کیا کریں. اسی طریقے سے دین کے حوالے سے بھی ہمیں مشورہ طلب کرنا چاہیے ایک دوسرے سے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو دین کے ساتھ سنجیدہ رویہ رکھتے ہیں، یہ ضرور دیکھیے کہ جب ہم مشورہ طلب کرنے لگے تو ان سے کریں جو دین کے ساتھ سنجیدہ رویہ رکھتے ہیں. ہر کسی سے مشورہ طلب کرنا نہیں چاہیے. مزید ایمان والیوں، ہمیں سورہ شورا بتائے گی اولاد عطا فرمانے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ
کا کیا معاملہ ہے جب وہ کسی کو اولاد دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہتا ہے بچیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فرزند یعنی بیٹے، یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں بیٹے اور بیٹیاں اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے پانچ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان والیوں، چار قسم کے یہاں پر لوگوں کا ذکر ہوا ہے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے بیٹے نہیں دیتا، وہ جن کو صرف اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے بیٹیاں نہیں دیتا، تیسرا وہ جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہے، اور چوتھے وہ جن کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں فرماتا، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے جو کرتا ہے اپنی جناب سے کرتا ہے، اپنے حکم سے کرتا ہے، اپنی رضا سے کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے ہر چیز پہ قادر۔ ایمان والیوں، یہ تھی ہمارے شورا کا سفر۔ اب ہم مزید اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔